اس وقت ان کے علماء شریر ترین فتنہ پرور لوگ ہوں گے۔ قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام ہی نام ہوگا، لیکن زندگیوں میں اسلام نہیں ہوگا۔ مسجد ہدایت کی جگہ ہیں، لیکن وہاں سے ہدایت نہیں مل رہی ہوگی۔ وہ کون سا دور ہوگا؟ کیا ہم اسی دور میں تو نہیں جی رہے؟ السلام علیکم دوستو، یہ جو ابھی آپ نے چند جملے سنے ہیں، یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ خود یہ الفاظ حدیث کے تو نہیں ہیں، لیکن متفرق طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق علماء سو، قرآن کے ساتھ ہمارے سلوک، فتنوں کے ورود اور مسلمانوں کا جو اسلام کے ساتھ تعلق رسم اور رواج کی حد تک رہ جائے گا، اسے جہاں جہاں بیان کیا ہے۔ اس مفہوم کو اسلاف نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور لگتا یہی ہے کہ بعد میں اسی عبارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی گئی۔ چنانچہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے حالات جو یہاں بیان ہو رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اسی لیے صرف اور صرف ایک پیغمبر علیہ السلام کے شایان شان ہے کہ وہ وحی کی روشنی میں ایسی نپی تلی اور درست بات فرما سکیں۔ اور یہ الفاظ مبارکہ سن کے لگتا ہے کہ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا ہے۔ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کا ذکر ہے۔ میرا خیال ہے آپ تیار ہو جائیں اور کاغذ پینسل لے کر نوٹ بھی کریں، اور پھر ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لیں۔ دوستو، حضرت علی کو اس روایت کا راوی بتایا گیا ہے۔ اب ہم عبارت کو نقل کرتے ہیں۔ پہلی بات جو فرمائی، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ، مطلب یہ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باقی کچھ نہیں بچے گا۔ یعنی مسلمان تو ہوں گے، لیکن اسلام کا اصل مقصد، اس کا نظام اور اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ اسلام ان کی زندگی سے بے دخل ہو جائے گا، جس کا صاف مطلب ہے دین نہ ذاتی زندگی میں ہوگا، نہ اجتماعی زندگی میں اس کی کوئی جھلک ہوگی، نہ معاشرت میں، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں۔ بس نام اسلام والے ہوں گے، لیبل اسلام کا ہوگا، اور کام سارے غیر اسلامی، پسند و ناپسند ساری غیر اسلامی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دین صرف ایک رسم بن کے رہ جاتا ہے، یا اس کی حیثیت ایک رواج کی سی ہو جاتی ہے، اور مقصد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے، اور جب یہ نوبت آ جائے تو بس پھر سارا زور چند مظاہر پہ ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لا یبق من القرآن الا رسمہ، یعنی قرآن کا بھی صرف رسم الخط رہ جائے گا، جس کی تلاوت ہوگی، جس کا مقصد بس برکت کا حصول ہی رہ جائے گا، اور عملی زندگی میں اس کی ہدایات اور احکامات سے لوگ جان چھڑا لیں گے۔ ظاہری اکرام ہے، عزت ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بلکہ آج سونے سے لکھا جا رہا ہے، مزین و مسجع جلدوں میں شائع ہو رہا ہے، حسن قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، 10 لہجوں میں اس کی قرات ہو رہی ہے۔ ہر مجلس کا آغاز تلاوت قرآن سے، ہر کام کا آغاز تلاوت قرآن سے۔ برکت کے لیے قرآن، مردوں کے اصالہ ثواب کے لیے بھی قرآن، حالانکہ یہ زندوں کے لیے کتاب ہدایت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن پڑھا تو جائے گا، تلاوت بھی ہوگی، لیکن اس کی تعلیمات کو زندگی میں نہیں اتارا جائے گا۔ اس کی تعلیم و حکمت عملی زندگی میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ مسلمان اسے پس پش ڈال دیں گے۔ پھر فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، خوب آباد ہوں گی، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یعنی مسجدیں بہترین بنی ہوں گی، بہت سجی اور خوبصورت ہوں گی، لیکن اپنے مقصد یعنی یہاں سے رہنمائی نہیں ملے گی۔ یہ عبادت جو صرف رسم کی حد تک رہ جائے گی، بجا لائی جائے گی، لیکن اصلاح اور انقلاب کی آماجگاہ نہیں بنے گی۔ جہاں تک آبادی کا تعلق ہے، آج دیکھ لیں مساجد بنانے میں، انہیں سجانے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، لیکن مساجد میں اللہ کی طرف نہیں بلایا جا رہا، رسول اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا، الا ماشاء اللہ۔ دین کی طرف متوجہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اکثر اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے تصور دین، فہم دین کی دعوتیں ہی دعوتیں ہیں، یا پھر دعوت ہے تو کسی شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے، گویا شخصیت پرستی ہے۔ وہاں کہاں پھر خدا پرستی ہوگی؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت میں تفرقہ ہے، نا اتفاقی ہے، اتحاد مفقود ہے، جذبے باہم سرے سے نہیں ہے۔ اس وقت ایک مسلمان ملک کو دیکھ لیں، طاغوت بھیڑیوں کی طرح انہیں چیر پھاڑ رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ دین اسلام اور قرآن کی تعلیمات جو جوڑنے والی قوت تھی، اسے ہی پس سے پش ڈال دیا گیا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ظاہری اعتبار سے مساجد آباد ہوں گی، لیکن مقصد کے اعتبار سے یہ ویران ہوں گی۔ یعنی ان کے ہونے کے باوجود بھی لوگ یہاں سے ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اس کی وجہ بھی آگے آنے والی ہے۔ پھر فرمایا علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ یہ علماء وہ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور دین کو ظلم کی حمایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ فوراً جہاں طاقتور کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ دین بیزار ہے، خائن ہے، بد دیانت ہے، رشوت خور ہے، جابر ہے، ظالم ہے، بجائے اسے سیدھا کرنے کے، ہاتھ سے روکنے کے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک فوٹو شوٹ کے لیے مرے جا رہے ہوں گے۔ خوش آمد ان کا وتیرہ بن گیا ہے، لالچ ہرس ان کا پیشہ ہے۔ دین کو من مانی تعویلات سے یہ بدل رہے ہوں گے، جس کا مطلب ہے دین فروش ہو جائیں گے،
اب یہ خود اہل علم نہیں رہیں گے بلکہ خائن ہوں گے جو دین کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دین کے علمبردار نہیں بلکہ دین فروش ہو جائیں گے، اور ان کے شریر ترین ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ کیوں یہ آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ پھر فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، یعنی فتنہ انہی کے پاس سے نکلے گا اور پھر واپس انہی میں لوٹ جائے گا، یعنی شر کا آغاز بھی ان سے ہوگا اور اس کا انجام کار بھی انہی کے پاس۔ امت میں تفرقہ لائیں گے، چھوٹی چھوٹی اختلافی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، گستاخ جیسے القابات سے نوازیں گے اور یوں اتحاد کو پارا پارا کرنے کا باعث بنیں گے۔ جبکہ ان علماء کی ذمہ داری کیا تھی؟ طاغوت کے فتنے کو، شر کے فتنے کو، فساد کو، ظلم کو، طاغوتی قوتوں کو جو اسلام اور انسانی کے درمیان رکاوٹ ہیں، انہوں نے اسلام سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے دھونس، چودراہٹ، ظاہری چمک دمک اور طاقت کی زبان اختیار کر رکھی ہے۔ ان کی پہلی ذمہ داری تھی کہ اسلام کی دشمن قوتوں کے مقابلے میں امت کی صف آرائی کرتے، اسے دلائل کی زبان سے لے کر میدان جنگ تک پسپا کرتے، انسانیت کو ان کے فتنوں سے بچاتے اور اسے اسلام کی صاف اور سچی تعلیمات سے روشناس کراتے، کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی ملاتے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی ملاتے۔ لیکن یہاں الٹ ہوا، انہوں نے دین کو دوسرے پیشوں کی طرح ایک پیشہ بنا لیا، مساجد کو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک مورچہ بنایا اور یوں اسلام کی تخریب کاری پہ جت گئے الا من رحم ربی۔ تو دوستو یہ وقت اب شدید ترین تقاضا کر رہا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے جڑ جائیں، علماء سو اور درباری ملاؤں سے اپنے دین کو بچائیں اور علماء حق کی رہنمائی میں ہم دین سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں اور پھر ابدی ناکامی ہمارا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت پہ کاربند رکھے، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہمیں ہدایت کی دولت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا کہ ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں، اور تو اپنی جناب سے ہم پہ رحمت کا نزول فرما، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ أدب الحديث وما خفى عنه الكلام قدرا يا إمام الأنبياء أنت في